نشانیاں رکھی ہیں اللہ نے لیکن غور ہی نہیں کرتے. رات 2:30 ہو رہے ہیں اور آج 6 نومبر بھی ہے. کل کا معجزہ دیکھا ہوگا کہ چاند اس کے اشاروں پہ چلتا ہے. سیریز بنا چکا ہوں اور ساتھ میں ایک اور سیریز بھی بنا دی, اسموک کی موت. واقعی میں اسموک کی موت نظر آ رہی ہے. بتا دوں کیسے. ایک تو یہ کہ چاند آج کچھ زیادہ ہی روشنی مار رہا ہے, عجیب و غریب قسم کی روشنیاں ہیں. ایک تو یہ سین ہے. دوسرا, ستارے بہت زیادہ تعداد میں مجھے آج نظر آ رہے ہیں جو کہ کل بھی نہیں تھے. کل رات اتنے ستارے تو نہیں تھے, آج زیادہ ہی ہیں. کیونکہ یہ جو ستارہ ہے اس کے ساتھ ایک اور ستارہ یہ رہا, پھر ایک ستارہ مجھے بالکل سیدھ میں نظر آ رہا ہے, وہ رہا, یہ رہا, ایک اور, 3 تو یہی ہو گئے. پھر ایک ستارہ یہ رہا میری بالکل سیدھ میں آ رہا ہے, یہ رہا, چوتھا یہ ہو گیا. ساتھ میں وہ ستارہ نہیں ہے جو چمکا سا ہلکا تھا, وہ کوئی جہاز واز جا رہا ہے. اچھا, ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت روشنی اتنی ہے چاند کی کہ یہاں تک روشنی نظر آ رہی ہے, نیچے تک. یہ چاند کی روشنی ہے, یعنی اتنا روشن ہو گا چاند. اچھا, اور ستارے کون سے؟ یہ دیکھو, اللہ کے نام کے درخت کے اوپر ایک ستارہ, وہ رہا سامنے. پھر وہ رہا ستارہ, ٹھیک ہو گیا. ایک وہ رہا ستارہ, گنتے چلے آنا کتنے سے. یہ رہا ایک ستارہ, یہ رہا گئے 2. یہ بالکل سیدھ میں ایک اور, یہ رہا, ٹھیک ہے. یہ جہاز اڑتا ہوا آ رہا کوئی, ٹھیک ہے. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, ستارے چمک رہے ہیں. حالانکہ یہ چیز کل نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل والی جو فضا تھی جس وقت اسٹارٹنگ ہوئی, جس طرح اسموک کی موت ہو گئی, یہ تو پریکٹیکل پروف ہے کہ واقعی اسموک کی موت ہو گئی ہے. رات کے 2:30 میں میں نے شروع کیا ہے. یہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اسموک اور دھند کا نام و نشان بھی نہیں ہے. معجزہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کیا ابھی بھی کوئی رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور کی پوجا کرنا چاہتا ہے تو کرے. اس لیے کہ اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پوری دنیا کے انسان بھی بتوں کی پوجا کریں گے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں, اپنے کفر پہ مریں گے تو اللہ جہنم میں پھینک دے گا, ختم ہو گئی بات. خاص کم جہاں پاک, جنت اس نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. ابھی تو تمہیں میری شکل نظر نہیں آ رہی ہوگی. کافروں کی مثال اللہ نے اندھیرے سے دی ہے نا, کہ ان کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں جب بجلی چمکتی ہے, روشنی ہوتی تو انہیں کچھ نظر آتا ہے ورنہ نظر نہیں آتا. تو جو لوگ یہ بیوقوفوں کی طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے, ارے اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا بندہ کام کر رہا ہے نا زمین پر, اتنا کافی نہیں ہے. کل بول کے معجزہ پرفارم کیا گیا, ریکارڈ ہو چکا, وٹنس کر لیا ہوگا, نہیں کیا تو جا کے وٹنس کرو. اور آج یہ چاند کھلا, رات کے 2:30 کا کلیئر کٹا چاند, اور روشنی بکھیر رہا ہے. میری چھت پہ روشنی ہے, مجھے لائٹ جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ موبائل کی لمیٹیشن ہے کہ وہ اس لائٹ کو اس طرح نہیں دکھا پا رہا, ورنہ مجھے لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی روشنی میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پر کہ میرے ہاتھ بھی تمہیں شاید صحیح سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن مجھے میری چھت کلیئر دکھ رہی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کا کمال ہے, اور ایک انسانوں کی بنائی ہوئی مشین کی لمیٹیشن ہے. چاند جس طرح کھلی روشنیاں مار رہا ہے اور مجھے جتنی آنکھوں میں دکھ رہی ہیں وہ تو اس کیمرے پہ بھی نہیں ہے. بس کیمرے پہ وہ دیکھو جو تمہارا کیمرہ دکھا سکتا ہے. جس سائنس ٹیکنالوجی کے بل پہ اچھل کے تم لوگوں نے اولیاء کرام کو ڈیگریڈ کیا, صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کیا, نبیوں کو ڈیگریڈ کیا, اور تم نے اردو زبان بولنے والے کو ڈیگریڈ کیا. تم نے سمجھا کہ اردو زبان میں کام کرنے والے جاہل ہوتے ہیں, گنوار ہوتے ہیں, انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ ایون نو اباؤٹ ٹیکنالوجیز. چلو ٹھیک ہے, تم اگر فور دا سیک آف آرگومنٹ یہی سمجھتے ہو تو یہی سمجھو. اب بتا دو کہ تم انگریزی بولنے والے اور انگریزی مشینوں کو استعمال کرنے والے آسمان کو اتنا صاف کیوں نہیں کر سکے تھے پچھلے 2 ہفتوں تک؟ کل کی بات کو ہٹاؤ, کل سے پیچھے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ 5 نومبر کو تو معجزہ ہوا ہے, اور کل دیکھ لیا کہ اس طرح آسمان صاف ہونا شروع ہوا. اور آج 6 نومبر ہے تو آسمان کی کلیئرٹی یہ بتا رہی ہے کہ نشانی تو واضح ہے. 6 نومبر بھی ایک خاص دن ہے, اور خاص دن ہو گیا کیونکہ جب لیجنڈ کی ویڈیو بن گئی تو مطلب دن خاص ہو گیا. اس حوالے سے کہ رات کا وقت ہے, نیا دن شروع ہوا ہے, اور آسمان پہلے سے بھی زیادہ کلیئر ہے جو کہ کل رات بھی نہیں تھا. مطلب لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرضی آف اللہ ان دا 21st سینچری اپنا کام کر رہا تھا. تب اللہ نے اسموک کو ختم کیا, اور لاہور والوں نے دیکھا وہ پہلے نمبر کا لاہور اچانک ڈراپ مار کے 8ویں نمبر پہ پہنچ گیا ہے. کوالٹی انڈیکس ایسا ہو گیا ان کا, تو ان کو خود ہی رپورٹ کرنی پڑ گئی. تو مجبور تھے نا, کرنا تو پڑ رہا تھا. ظاہر سی بات ہے, لیجنڈ خالی گھر پہ کھڑا ہو کے چھت پہ آ کے ویڈیو تو نہیں بناتا نا کہ یہاں سے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ ہوا کے فائر ہے. وہ ہوا کے فائر نہیں تھے, فزیکل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی
اور وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی اس کی گواہی میڈیا والوں نے دی ہے کہ ہاں اگر یہ اس نے کہا تھا کہ موسم صاف ہوا ہے کل رات کو، واقعی میں ایسا تھا، کیونکہ صبح میڈیا کی رپورٹس نے کنفرم کر دیا۔ تم کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ٹکڑے اگر کیے تھے تو اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ ہاں تو ابو جہل اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب ان کی ویڈیو فوٹیج نہیں ہے، نہ ان کے ویڈیو بیانات ہیں، کتابوں میں لکھی گئی باتیں، تم یقین نہیں کرتے۔ تو چلو لیجنڈ نے اس سے ایک لیول آگے کا گیم کھیل لیا ہے، وہ یہ کہ معجزہ تو ویسا نہیں ہے، لیکن پورے شہر کا موسم تو بدل گیا، پورے شہر میں اسموک کی موت ہو گئی، اور اس کی وٹنس کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے میڈیا پر گواہیاں دی ہیں اس بات پر کہ ہاں جی موسم میں تو فرق آ گیا، اسموک تو چلا گیا، موسم تو کلیئر ہو گیا۔ اس کا مطلب لیجنڈ نے جو چھت پہ بات کہی تھی وہ اس شہر پر ہوا ہے جہاں پر اس نے یہ بات کہی۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر پہ بیٹھ کے بنائی ہوئی ویڈیو ہے، کیونکہ سارے ویڈیو ایویڈنسز سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل سے پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، جہاں جہاں وہ چاہے گا پہنچا دے گا۔ چاند کے اوپر دانہ دیا تھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاند کے ساتھ رکھ کے ہی ایونٹ ہو گیا، کیونکہ چاند بھی اس کے اشاروں پہ چلتا ہے جو چاند کا بادشاہ ہے۔ اس اندھیری رات میں، راتوں کے ٹائم پہ کیمرہ اٹھانے والا پاگل نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اسے اس سے فرق نہیں پڑتا رات کے 2 بجیں یا صبح کے 6 بجیں یا شام کا ٹائم ہو یا رات اور دوپہر کا ہو، وہ کام کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے کرتا ہے۔ اگر کسی کافر کو یا ان کافروں کا ساتھ دینے والے منافق چمچوں کو آگ لگتی ہے تو لیجنڈ تو کہے گا ایک نہیں 1000 بار آگ لگنی چاہیے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ پوری زمین سے کوئی کافر لیجنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے قیامت تک۔ جو معجزہ کل پرفارم کیا گیا ہے وہ معجزہ ریپلیکیٹ کرنا بھی ناممکن ہے سارے کافروں کے لیے۔ ایون کافر تو چھوڑو، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، جو خود کو مسلم کہتے ہیں لیکن ساتھ میں لگاتے ہیں شیعہ، قادیانی، احمدی، یہ سب جھوٹے مذہبی پیروکار، یہ لوگ بھی اگر کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اللہ آسمانوں اور زمینوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے کس بندے کی مدد کرنی ہے۔ تو میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، سنی مسلم مین آف اسلام ہوں، اللہ کے فضل سے ہوں، کہ جو میں نے پرفارم کرنے کے لیے کل اسٹارٹ کیا تھا اور اللہ نے دکھایا ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ کسی شہر کے اسموک کو آنن فانن ختم کر دینا، وہ بھی ایسا اسموک جو 2 ہفتے سے چل رہا ہو اور آنن فانن غائب ہو جائے اچانک منٹوں میں، یہ ناممکن ہے قیامت تک ایسا کارنامہ سر انجام دینے کوئی بھی کافر یا پھر جھوٹا منافق جو اسلام کا دشمن ہو یا اسلام کی پیٹھ میں چھریاں گھونپنے والا ہو۔ مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جو نبیوں کی توہین کرتا ہے یا صحابہ کی توہین کرتا ہے یا اولیاء اللہ کی توہین کر رہا ہے اور ان کی کرامات اور معجزات کا انکار کرتا ہو یا پھر ان کی بیدبیاں کر رہا ہو، وہ لیجنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ بے ادب، گستاخ، بدتمیز جاہلوں کی کوئی مدد نہیں کرتا اس معاملے میں۔ وہ اپنے دین کا کام لیتا ہے اور جس کی چاہے مدد کرتا ہے، لیکن وہ مدد بھی اس کی کرتا ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اور وہ اپنے مخلص بندوں کو خود ہی جانتا ہے، خوب جانتا ہے، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ اب اتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں، آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تو کیا اس کے، مجھے نہیں لگتا کہ بادلوں کا کوئی ایک رتی برابر بھی حشر ہو، کوئی اسموک، بادل تو چھوڑو، بادل کیا، اسموک کا نام و نشان بھی نہیں، بادل کا بھی نام و نشان نہیں، ستارے کلیئرٹی کے ساتھ چمک رہے ہیں، چمک مار رہے ہیں، آئے ہائے، یا اللہ آپ نے کیا ہے کیا ویسے کل؟ میں تو حیران ہو گیا، میں تو یہ چاہ ہی نہیں، میں نے اچھا مزے کی بات تمہیں بتا دوں اگر تم نے یہاں تک سن ہی لیا، کل والی سیریز اگر تم دیکھو 5 نومبر کی، تو میں نے تو یہ چاہا ہی نہیں تھا کہ اسموک چلا گیا، میں تو بہت چھوٹی سی چیز پرفارم کرنے کے لیے ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے ویڈیو آن کر کے بیٹھا تھا، میں نے سوچا شاید جس طرح 14 اگست 2025 اور 15 اگست 2025 کو ایونٹ ہوئے تھے سورج کے ساتھ کہ میرے آرڈر کرنے پہ کام ہو گیا تھا اللہ کے حکم سے، شاید ویسا کچھ ہو جائے، پر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وہ کچھ اور دکھانا چاہتا تھا، اور وہ کچھ بڑے لیول کی چیز دکھانا چاہ رہا تھا، یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ یہاں پتہ لگتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ورنہ تو میں بتاتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، آنن فانن اسموک غائب کر کے دکھا دیا کہ لو جی، وہ جو 2 ہفتے سے اسموک چل رہا تھا وہ سائنس کی نیچرل چیزوں سے نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی وہ اسموک ان کنٹرول تھا، بلکہ وہ اللہ نے خود کریٹ کیا تھا، اور وہ اسموک اللہ ہی نے ڈس اپیئر کیا ہے، اور یہ موسم اللہ ہی صاف کرتا ہے، اور موسم کو اللہ ہی ایسا کر دیتا ہے کہ لوگ کھانستے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پتہ لگا ساری طاقتیں اور پاورز اور اختیارات اللہ کے قبضے میں، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی نہیں آ سکتی، جو ہوا اللہ کے فضل اور اس کے حکم سے ہوا۔
اللہ اکبر.